بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ درود غوثیہ جو ہے اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور آپ نے سنا۔ یہ درود پاک جو ہے درود غوثیہ شہنشاہ بغداد حضور پیر لاثانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم 11ویں والے پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ منسوب ہے۔ اس درود پاک کی بڑی ہی برکت اور فضیلت ہے۔ بزرگان دین بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ کے جو بزرگان دین ہیں، اس درود پاک کو خود بھی ورد اس کا رکھتے، پڑھتے، اس کے وظیفے پڑھتے اور اپنے تمام مریدین، متعلقین، محبین ان کو بھی اس کی تعلیم فرماتے۔ اس درود شریف پڑھنے والے کو اللہ پاک بے شمار برکتوں سے نوازتا ہے، اس کے اندر بے شمار خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ درود پاک جو ہے ویسے بھی بڑا ہی مبارک عمل ہے، اور یہ ایسا عمل مبارک ہے درود پاک کہ یہ قبول ہی قبول ہے۔ جب بھی کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کا یہ پڑھنا قبول ضرور فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جب بھی درود پڑھا جائے یہ رد نہیں ہوتا، یہ ضرور قبول ہوتا ہے، بلکہ یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے دیگر اعمال صالحہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہر ورد وظیفہ سے پہلے اول آخر درود پڑھا جائے۔ اس میں یہی حکمت ہوتی ہے کہ جب ہم اول آخر درود پاک پڑھیں گے کسی بھی وظیفہ ورد سے، تو درمیان میں جو ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں اول آخر درود پاک پڑھنے کی برکت سے وہ بھی قبول ہو جائے گا، کیونکہ درود پاک قبول ہی قبول ہے، تو اس کی برکت سے اللہ پاک دیگر اعمال بھی قبول فرما لے گا اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے۔ درود غوثیہ کے مختلف اعمال اور وظائف بیان کرنے سے قبل ہمیں درود پاک کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، اس کی 100 مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اس میں سے 70 حاجتیں آخرت کی ہوں گی، 30 دنیا کی ہوں گی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ درود پاک کی کیسی برکت ہے۔ اللہ پاک اخروی حاجتیں بھی پوری کرے گا، دنیاوی حاجتیں بھی پوری کرے گا، یعنی دونوں جہاں درود پاک کی برکت سے بندے کے سنور جائیں گے۔ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، ایک بار بندہ پڑھ لے دل سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب بندے کی مرضی مجھ پہ کم پڑے یا زیادہ، تو ہم جتنا پڑھیں گے اتنی اللہ پاک کی رحمتیں برسیں گی۔ جس شخص پہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں برسیں گی، چھما چھم اس کی بارش ہوگی، بتائیں اس کی دین اور دنیا کے مسئلے حل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یقیناً جس پہ رحمت الہی برسے گی اس کے دونوں جہاں ہی سنور جائیں گے۔ تو درود پاک کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پہ 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ تو کتنی عظیم فضیلت ہے، بندہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے، تمام تر پریشانیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں، اس سے نحوستیں دور ہو جاتی ہیں، اس بندے کی زندگی کے اندر برکت داخل کر دی جاتی ہے۔ درود پاک کا ورد ہر مسلمان کو چاہیے اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھیں۔ آپ صرف اس لیے نہ پڑھیں کہ میری نوکری لگ جائے، میرا باہر کا ویزا لگ جائے، میری فلاں دنیاوی خواہش پوری ہو جائے۔ اول ہماری جو نیت ہو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھیں آپ۔ ضمناً آپ کو دنیا کی برکتیں بھی ملیں گی، آپ کی ٹینشنیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، وہ ضمنی آپ کو فائدے ملیں گے ضرور،
لیکن ہماری نظر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، ان کی تعظیم کی خاطر، ان کی محبت کی خاطر ہم پڑھیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، ان کی کتنی نگاہ کرم ہے، تو ہم بھی ان کا ذکر کثرت سے کریں، درود پاک پڑھیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، جو شخص درود غوثیہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے گا، درود غوثیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، اس کی بڑی روحانیت ہے، اس کی بڑی برکت ہے، اس کے بے پناہ فائدے ہیں۔ چنانچہ بزرگان دین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جو درود غوثیہ کو اپنا روزانہ تا حیات 111 بار پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے، اللہ پاک اس کو 7 نعمتیں عطا فرمائے گا، 7 نعمتوں سے اس کو نوازا جائے گا۔ پہلی نعمت یہ ہوگی کہ اس بندے کے رزق کے اندر اللہ پاک بے پناہ برکت داخل کر دے گا، اس کی روزی کے اندر، رزق کے اندر اتنی برکت آ جائے گی، اللہ پاک اس کا ہاتھ کھلا کر دے گا، معاشی طور پہ اس کو خوشحال کر دے گا۔ اور عموماً آج کل یہی رونا رویا جاتا ہے رزق کی بے برکتی کا، تو دیکھیں پہلی نعمت اس کو یہی ملے گی، اللہ پاک اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دے گا، اس کو معاشی طور پہ جو اس کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ دوسری نعمت اس کو یہ ملے گی، جو درود غوثیہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کے سارے کام آسان کر دے گا، اس کو مشکل پیش نہیں آئے گی، کہیں بھی رکاوٹ آئے گی، پریشانی ہوگی تو اس درود پاک کی برکت سے اللہ پاک اس کو آسانیاں عطا کر دے گا، اس کی تنگیاں دور کر کے اس کے لیے راہیں آسان کر دے گا اس درود کی برکت سے۔ تیسری نعمت جو اس کو ملے گی، اللہ پاک اس پڑھنے والے کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم سعادت کی بات ہے۔ انسان کے جو اعمال کا دار و مدار ہے نا، وہ خاتمے پر ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جیسا خاتمہ ہوگا ویسا ہی اس کا معاملہ ہوگا۔ زندگی بھر اچھے عمل کیے، مرتے وقت برا خاتمہ ہو گیا، تو اس طرح اگر زندگی بھر برے اعمال خدا نہ خواستہ ہوئے لیکن مرتے وقت اگر خاتمہ اچھا ہو گیا تو بیڑے پار ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اچھے خاتمے پر ہے، اور جس کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے، حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ ہوگا، وہ مرنے کے بعد داخل جنت ہوگا، داخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کتنی عظیم سعادت ہے۔ جو درود پاک پڑھے گا، درود غوثیہ کا ورد کرے گا، اللہ پاک مرتے کلمہ نصیب کرے گا۔ اور چوتھی نعمت جو اس کو حاصل ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب اس پہ موت کا وقت آئے گا، نزع کی جو سختیاں ہوں گی، اللہ پاک ان میں آسانیاں پیدا کر دے گا، اس کو موت کی تکلیف سے نجات ملے گی، سکرات کے وقت، نزع کے وقت سختیاں دور ہوں گی، اس کو اللہ پاک آسان موت عطا فرمائے گا۔ اور جو درود پاک کی کثرت کرنے والا خوش نصیب شخص ہوتا ہے، اس کو مرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ جی ہاں، ویسے بھی جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے یہ فضیلت اور برکت ہے کہ اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ضرور ہوتا ہے، اور پھر دنیا سے جاتے وقت جس کو دیدار ہو گیا اس کے بیڑے پار ہیں۔ سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو، سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو، پھر مجھے موت کا ہر جھٹکا بھی مزہ دے۔ اور یہ کتنی عظیم سعادت کی بات ہے، جس کو موت وقت نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوگا، اس کی موت بھی آسان ہوگی، نزع کی تکلیف بھی نہیں ہوگی، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور اس کو کلمہ طیبہ کا ورد بھی نصیب ہوگا۔ یہ مبارک کلمہ بھی پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے گا، جس کو نبی پاک علیہ السلام کا مرتے وقت دیدار نصیب ہو۔ بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ موت کے وقت ہمیں کلمہ بھی نصیب ہو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہو۔ یہ کتنا عظیم انعام ہے، اور یہ اس خوش نصیب کو اللہ کی رحمت سے حاصل ہوگا جو کثرت کے ساتھ درود خوانی کرے گا، درود غوثیہ کا ورد کرے گا، درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کو یہ انعام عطا فرمائے گا۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ پانچویں برکت، پانچویں جو نعمت حاصل ہوگی، درود غوثیہ جو روزانہ 111 بار پڑھنے کا تا حیات اپنا معمول بنائے گا، پانچویں برکت یہ ملے گی کہ اس کی قبر کے اندر وسعت ہوگی، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، اس کو قبر کی تنگی سے نجات ملے گی، اس کی وحشت سے نجات ملے گی، درود پاک کے عمل کی برکت سے، اس مبارک وظیفہ کی برکت سے،
اللہ پاک اس کی قبر کو کشادہ کر دے گا۔ اے میرے پیارے ناظرین کرام، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، میرے محترم ناظرین، مرد و خواتین، میری مائیں بہنیں جو بھی سن رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اصل مسائل یہ ہیں۔ ہم دنیا کا رونا روتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے آخرت کی تیاری کے بارے میں سوچا؟ موت کی تکلیف کتنی ہے، نزا کے وقت کیا معاملہ ہوگا، قبر کا کیا معاملہ ہوگا، جس قبر میں قیامت تک رہنا ہے، دنیا کی 40 سالہ 50 سالہ 100 سالہ زندگی کا رونا روتے ہیں، جس قبر میں ہزاروں سال قیامت تک رہنا ہے، کبھی اس کا سوچا ہم نے؟ اور جو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، کبھی اس کا سوچا ہم نے؟ کبھی اس کے یہ بھی تو ہمارا مستقبل ہے نا، ہم دنیا کا مستقبل سوچتے ہیں، یہ بھی تو مستقبل میں شامل ہیں۔ ہم دنیا کا روشن مستقبل دیکھتے ہیں، کبھی یہ بھی سوچا کہ میری قبر روشن ہو جائے، میری قبر جگمگا جائے، میری قیامت کے امتحان میں کامیابیاں ملیں، نزا کے وقت آسانیاں ملیں، اور یہ ساری برکتیں جہاں دیگر نیک اعمال کی برکت سے ملیں گی، انشاءاللہ درود و خوانی کی برکت سے اللہ پاک آخرت کی منزلیں آسان فرما دے گا اور اس کی قبر کو روشن کرے گا۔ کیوں نہ ہو کہ قبر کے اندر نور مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ ہر بندے کو قبر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں اس کی تشریف لے جائیں گے، اور پھر جو عاشق رسول ہوگا، جو عاشق درود ہوگا، جب وہ قبر میں میرے آقا کا اس کو دیدار نصیب ہوگا، اس کے وارے نیارے ہوں گے، اس کی قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا جائے گی۔ قبر میں لہرائیں گے حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ، جن پہ ہم درود پڑھتے ہیں، جن کا نام سن کے ہم عقیدت سے انگوٹھے چومتے ہیں، درود خوانی کرتے ہیں، جب ان سونے آقا کا چہرہ ہماری قبر میں جگمگائے گا تو اس کی برکت سے ہماری قبر سے نور کے چشمے لہرائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری قبر جگمگا جائے گی، قبر میں آسانیاں ہوں گی۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، سچی پکی ان کی غلامی نصیب فرمائے، اور درود پاک پڑھنے کا جذبہ نصیب کرے۔ ہم خالصتاً ہم سونے محبوب علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کے پڑھیں۔ انشاءاللہ جب محبت رسول میں ڈوب کے درود پڑھیں گے تو یہ درود پاک کبھی بھی ہمیں دنیا کے غموں میں نہیں ڈوبنے دے گا، کبھی بھی ہمیں معاشی ٹینشن نہیں آئے گی، ہمیں انشاءاللہ دنیاوی پریشانیاں اگر ہوں گی بھی تو آہستہ آہستہ اللہ پاک ہمیں ان سے نکال دے گا۔ درود پاک کی برکت سے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جو کوئی بھی اگر تنگیوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر ڈوبا ہوگا، اللہ پاک اس کو اس سے نکال دے گا۔ چھٹی برکت جو اس کو ملے گی، وہ شخص کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اس کو کبھی بھی کسی کے در کا محتاج نہیں کرے گا، صرف اپنے در کا محتاج رکھے گا۔ اور 7واں انعام درود غوثیہ پڑھنے والے کو یہ ملے گا، اللہ پاک اس کو تسخیر الخلائق عطا فرمائے گا، یعنی مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا۔ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس سے محبت کرے گی، اس کی رسپیکٹ کرے گی، اس کی عزت کرے گی۔ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالے گا۔ اس درود غوثیہ کی برکت سے، اس درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کے اندر اس کی محبت ڈال دے گا اور مخلوق اس کی عزت کرے گی۔ تو ناظرین کرام، درود غوثیہ کی یہ کتنی برکتیں ہیں جو بزرگان دین نے بیان کی، انہوں نے ان برکات کو پایا، عملی طور پہ جب دیکھا تو لوگوں کو، امت مسلمہ کو یہ اس لیے تعلیم فرمایا کہ امت مسلمہ بھی یہ برکات حاصل کرے۔ لہٰذا کوئی 111 بار کا ورد اتنا مشکل نہیں ہے، ہم ڈیلی اپنی روٹین بنا لیں کہ 111 بار، 11ویں والے پیر کی نسبت سے 111 بار درود غوثیہ جو ہے ہم اس کا اپنا ورد کر لیں۔ یہ اسکرین میں میں نے بار بار امید ہے شو بھی ہوگا، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اس کو یاد کر لیں، آپ درود غوثیہ زندگی بھر کے لیے اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے یہ جو 7 انعامات آپ کے میں نے سامنے ذکر کیے، جب یہ 7 انعامات ملیں گے تو زندگی پرسکون ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آخرت بھی انشاءاللہ پرسکون ہو جائے گی، زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی۔ اور جاتے جاتے میں آپ کو ایک بہت زبردست رزق کا وظیفہ بھی دینے جا رہا ہوں، اس کو اپنائیں آپ، اس کی برکت سے انشاءاللہ کسی کو روزی کی ٹینشن نہیں رہے گی، اللہ پاک اس کو دنوں میں خوشحال کرے گا۔ وہ کیا ہے کہ روزانہ بعد نماز فجر آپ نے
اسی درود غوثیہ جو آپ نے 111 بار پڑھنا ہے نا، اس کو فجر کے بعد اگر پڑھ لیں گے 111 بار، اور ساتھ ہی اس کے اللہ پاک کا یہ اسم 300 بار یا وہابو یا وہابو، اس کا بھی اگر ورد کر لیں گے اس کے ساتھ، تو پھر آپ رزق کی ٹینشن سے فری ہو جائیں۔ یقین مانیے دنوں میں آپ کی رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رزق کی جو تنگی ہے، معاشی بحران ہے، وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے پناہ رزق کی برکتیں عطا فرمائے گا، اتنا آپ کا ہاتھ کھلا ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو بانٹنے والے بن جائیں گے، لوگوں کو تقسیم کرنے والے بن جائیں گے۔ لہٰذا درود پاک کا ورد اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنے اہل خانہ کو، بال بچوں کو، دوست احباب کو بھی درود پاک پڑھنے کی تلقین کریں، زندگی بھر کے لیے اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے اللہ پاک آپ کے دونوں جہان سنوار دے گا، آپ کی بگڑیاں بن جائیں گی۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو درود پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔